حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. سنیے ایک اور دردناک واقعہ. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. فیروز نامی آدمی چھپا ہوا ہے مجوسی، ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے، خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے. جیسی حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا، ویسی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا. وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹ ناف سے لے کر، ناف یہ نابھی جس کو بولتے ہیں، جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابھی سے لے کر نیچے تک، یعنی جہاں شرمگاہ ہوتی ہے پیشاب کی جگہ، وہاں تک اس پیٹ کو پھاڑ دیا. جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کو لایا گیا. ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھی. ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کے آ رہے تھے، انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کی اوپر ڈالی. ابو لولو کا پیر پھسل گیا، چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا. اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا. تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا. سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا. طبیب بیٹھے، حکیم بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤ. حضرت عمر فاروق کو دودھ پی رہے ہیں، منہ سے دودھ پیتے ہیں، لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں. پیٹ کے راستے سے، اس زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ جاتا ہے. حکیموں نے کہا شہد پلاؤ. ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے. پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے، لیجئے میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجئے. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟ کہا نہیں آپ بے ہوش ہو گئے. جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. لوگوں نے کہا اس امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، خون زیادہ بہ رہا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو. لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے. بہرحال انہوں نے پڑھ لی. کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی، آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی، لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو. پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ موطا پڑھی امام مالک کی. پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں، میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں اتنی بیماری میں اس مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو، اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی حدیث موطا کے اندر نقل کیا. امام مالک نے، حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی. اگر اس کو ہوش ہے، پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ دوا شہد دہی سب پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن اس کو ہوش ہو، تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی. اگر اس نے اس حال میں بھی ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو اس حال میں نماز چھوڑ دے. اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو نماز اسلام کے اندر حصہ نہیں ہے.
صحت و تندرستی، ہٹے کھٹے موٹے تازہ ہونے کے بعد اس حال میں نماز چھوڑ دو تو ہم کتنے مسلمان ہیں؟ ہم کسی کو کافر کہنے کا حق تو نہیں رکھتے میرے بھائیوں، لیکن سوچو تو اپنے غریبانوں میں جھانک کر کہ ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں۔ نماز کے اوپر کچھ زیادہ ہی ہو گیا، لیکن ہونا بھی چاہیے کیونکہ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے۔ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ چوتھی چیز پر آئیے جس پر مجھے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا ہے، ولا تشربن خمرا فإنہ رأس کل فاحشۃ۔ شراب کو ہاتھ نہ لگانا کبھی بھی، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب۔ شراب کے بارے میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، سنیے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو مکے کے اندر یہ حکم نازل ہوتا ہے، کیا؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ لوگوں، کھجور اور انگور میں سے کچھ پھل ایسے، کھجور اور انگور جیسے، جن سے تم نشہ بناتے ہو، تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور پاکیزہ اور خوبصورت رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ کھجور اور انگور ایسے کھاؤ تو پاکیزہ، اور نچوڑ کر اگر وہ بنا لو اس کی شراب تو نشہ، لیکن ابھی حرام نہیں ہوا، صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا۔ جب آپ مکے سے مدینہ آئے تو کچھ لوگوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا، جوئے کے بارے میں سوال کیا۔ آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے جو آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ نفع بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس زمانے میں لوگ شراب کیا پیتے تھے؟ ہماری طرح نہیں پیتے تھے۔ اس زمانے میں شراب اس لیے پیتے تھے، یار ایسے غریبوں میں مال لٹائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، غریبوں کو ایسے دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، تو شراب پی لیتے تھے۔ اب کوئی آ رہا اللہ کے نام پہ دے دو، ادھر آ، لے جا۔ شراب کے نشے میں وہ خوب دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا، اسم کبیر، گناہ تو بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، لیکن کچھ منافع، کچھ اچھائیاں بھی ہیں، لیکن اسمہا اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، اور جس کے اندر نفع کم ہو، نقصان زیادہ ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر ایک دور تھا، ایک انصاری نوجوان نے حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی۔ تھوڑا سا ادھر سنیے، ہمیں کچھ ہلچل لگتی ہے آپ کی۔ اب آپ سنیے، ایک انصاری نوجوان نے مدینے میں حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی، کھانا کھلایا، مغرب سے پہلے ہی دور چلا، کھانا کھا لیا سب نے، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب، شراب کا دور چلا، اور شراب پینے کے بعد سب جھوم گئے۔ اور ہاں، شراب کے نشے میں جیسے ہی آئے ویسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، کسی نے عبد الرحمن ابن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا، اب نشے میں اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب یہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب سنیے شراب کے نشے میں نماز کیسے ہو رہی ہے، وہ دیکھیے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایسے ہو رہا ہے، اتنی تو صحیح چل گئی گاڑی، اب وہ اور بڑھتا جا رہا نشہ۔
اب قرآن کی آیت ہی بدل دی. اب وہ پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون. آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون. اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. ہے کیا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا اعبد ما تعبدون، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. بلکہ نحنو کہہ رہے ہیں، نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. جس کام کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول آئے وہی ہونے لگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما، جو تم بولتے ہو جب تک تم اس کو جان نہ لو کہ کیا بول رہے ہو اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. جب تک اس کا علم تمہیں نہ ہو جائے تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ. منع کر دیا، نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں. لیکن حرام ادھر بھی نہیں ہوئی، حرام ابھی بھی نہیں ہوئی، صرف ایک باؤنڈیشن لگا دی، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کی محفل سجی، مکے کے مہاجر اور مدینے کے انصار دونوں کی ایک محفل سجی، اور محفل سجنے کے بعد کھان پان ہوا اور دونوں میں شراب کا دور چلا. انصاریوں نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجروں نے بھی شراب پی. اب شراب پینے کے بعد جب نشے میں آ گئے جب سب نشے میں آ گئے تو انصاری مہاجروں کو گالی دینے لگے اور مہاجر انصاریوں کو. مہاجر کہنے لگے اے دیکھو یہ انصاری ہے، ہم تم سے افضل ہیں، ہم قریشی ہیں، اللہ کے رسول ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم سب سے اونچے خاندان کے ہیں، ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں. ادھر انصاری بھی شراب کے نشے میں دھت تھے. وہ کہنے لگے اے بھوکے تھے، ننگے تھے، پھٹیچر تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، مکے میں خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے تمہیں رہنے کو جگہ دی ہے. تم بھوکے تھے، کھانا ہم نے دیا ہے، تم پیاسے تھے، پانی ہم نے دیا ہے، تم ننگے تھے، کپڑا ہم نے دیا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تم فقیر تھے، پھٹیچر، ہم تم سے افضل. اوفو. جب یہ باتیں اڑنے لگیں انصاری مہاجروں پر اور مہاجر انصاریوں پر، ایک دوسرے پر سب سے بڑا ہم تم سے اونچے، ہم تم سے اونچے. اللہ کے رسول تو اسی چیز کو مٹانے آئے تھے کہ کوئی کسی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کو مٹانے آئے. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ چیز انصار و مہاجرین کے درمیان ہوئی تو حتمی طور پر یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. لوگو آج شراب اور جوا، والانصاب بتوں کے نام پر چڑھاوے، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے عمل ہیں، شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، آج کے بعد اس کو چھوڑ دو، اس سے بچو. لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. آج بالکل شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. اتنے دور سے گزرنے کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا. اس کو تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے، تمام برائیوں کی جڑ. میرے پیارے ساتھیوں، ان کی سزا کے بارے میں اگر آپ غور کریں اور زمانے ماضی کے اگر واقعات کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا. حضرت قدامہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. صحابی ہے،
حضرت قدامہ نے بیماری کی حالت میں، سخت بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں شراب پی لی. چلو نیند آ جائے گی، برداشت نہیں ہو رہا تھا ان پر، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور سنیے یہ واقعہ جھنجھوڑ دے گا شراب پینے والوں کو اگر ان کے اندر کچھ غیرت ہوگی تو. حضرت قدامہ نے، قدامہ ابن مظعون تکلیف میں کرا رہے ہیں، شدت، طبیعت خراب ہے کچھ زیادہ. کبھی کبھی ہوتا نا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تو لوگ نیند کی گولی دے دو، بھائی سو رہے ہو رہے، بہت درد برداشت نہیں کر رہے ہیں تو نیند کی گولی کھا لی. ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی لکھ دیتا ہے. یہی کیا حضرت قدامہ نے، سخت طبیعت خراب، اور انہوں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی کہ نیند آ جائے گی، تھوڑا سکون مل جائے گا. جیسے ہی انہوں نے شراب پی اور سو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ بڑے بڑے صحابہ نے یہ رپورٹ کر دی حضرت عمر کو. امیر المومنین سخت بیماری کی وجہ سے، تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے حضرت قدامہ نے شراب پی لی. صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق نے حضرت قدامہ کو بلوایا اور کہا تمہارے بارے میں مجھے پختہ رپورٹ ملی ہے. سنیے بیماری میں پی، پھر بھی حضرت عمر کا اصول دیکھیے. تمہارے بارے میں ہمیں پختہ رپورٹ ملی ہے کہ تم نے کل شراب پی لی تھی. حضرت قدامہ کہتے ہیں ہاں امیر المومنین، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سکون حاصل کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی. حضرت عمر کہتے ہیں شراب پینے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، 40 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہو. حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، ان کو سزا دینے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، شراب پی سزا ملنی چاہیے، لیکن ابھی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ابھی یہ بہت زیادہ بیمار ہیں، لہذا سزا کو اتنے دنوں کے لیے مؤخر کر دیجئے، ٹال دیجئے جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے. جب یہ صحت مند ہو جائیں، طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے، تب ان کے جسم پر کوڑے لگا دینا، لیکن ابھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں واہ میرے ساتھیو، تم نے کتنا اچھا مشورہ دیا، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تک میں ان کا انتظار کروں، اور ان کی طبیعت ٹھیک ہونے سے پہلے ہی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، میں مر جاؤں تو میری اوپر حد، اللہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا. حد شرعی کا مرتکب ایک شخص تمہارے پاس آیا، پکڑا گیا اور تم نے اس کے اوپر شرعی حد نافذ نہیں کی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں میں حضرت عمر نے جب اپنا کان نیچے کیا، خولہ بنت ثعلبہ نے کچھ بھی کہا، پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کہا. خولہ بنت ثعلبہ نے عمر کے کان میں کچھ کہا، لیکن کیا کہا نہ عمر نے بتایا، نہ آج تک کسی کو پتا چلا. لیکن صحابہ نے عمر فاروق کو بڑے تانے دیے. امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت کے سامنے جھک گئے. ارے وہ آپ کے دربار میں آتی ہے، کسی کو بھیجتی، آپ کے گھوڑے کو روکا اور آپ نے روک لیا، اس نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے. اس نے کہا جھک، آپ جھک کر اس کی بات کو سننے لگے. تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا، نوجوانوں اس جواب کو سنو. حضرت عمر فاروق نے کہا اے میرے ساتھیوں، میرا دل بھی کر رہا تھا کہ اس عورت کی بات نہ سنیں، میں اپنے گھر جاؤں اور اس کو ضرورت ہو تو میرے گھر آئے، کسی کو بھیجے. لیکن میں اترا، میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کان نیچے کر، میں نے کان نیچے کیا. اے ساتھیوں، میں اس عورت کی گفتگو کو کیسے نہ سنتا، اس عورت کی بات کو کیسے نہ سنتا جس کی بات اور جس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ بھی نہیں کاٹ
کر سکا، اللہ نے بھی جس کی بات کو رد نہیں کیا اور ریجیکٹ نہیں کیا، یہ وہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی، یہ وہ عورت ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والی وہ عورت ہے جس کی تقوی کی بنیاد پر اللہ نے عرش پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر اس کی گفتگو کو سنا ہے۔ جس عورت کی گفتگو کو آسمانوں والا ریجیکٹ نہ کرتا ہو، عمر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی بات نہ سنے اور بات سن کر اس کی بات کو پورا نہ کرے۔ جس کی بات عرش والے نے سنی ہو، اس کی بات تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ یہ بزرگی تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہم سب، کوئی بھی کاسٹ کوئی بھی قوم، سب برابر ہیں۔ اگر کسی کو بڑا کہا جا سکتا ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر، جو اللہ سے سب سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی ہے، ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ آئے لوگوں، تم میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد اب ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے، آپ نے میرا حق مارا ہے، ہم نے آپ کا حق مارا ہے، آپ ہمارے دشمن، ہم آپ کے دشمن، ہو سکتا ہے۔ غیر مسلموں سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے کسی بھی بات پر، لیکن اللہ نے کہا دشمنی چاہے جتنی ہو، لیکن دشمنی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دیں گے اور سچی بات کرنا چھوڑ دیں گے، اور فیصلہ کرتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ جرجیس مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کیا جائے، یا ہندو یہ دیکھے گا کہ میرا آدمی یہ ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ نہیں، قرآن کریم نے یہاں کیا کہا ہے اور کیا تعلیم دی ہے اس کو دیکھیے، اور ایک دو واقعات۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ سنیے قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں کتنا زبردست حکم دیا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ اللہ تعدلوا، کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو، نیائے نہ کر سکو، نیائے نہ کر سکو، عدل و انصاف نہ کر سکو۔ اگر اس بات پر مجبور کر دیا تو سمجھ لو کہ آپ مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اور سامنے میرا دشمن ہے، اور جرجیس صاحب جج ہیں، جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، جج ہیں، لیکن میری کسی سے دشمنی ہے اور اتفاق سے اسی کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا ہے۔ اب جرجیس صاحب اپنی دشمنی نبھانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اس کا مقدمہ چلنا، فیصلہ اس کے خلاف سناؤں گا، چاہے وہ کتنا بڑا ایماندار ہو، چاہے وہ کتنا بڑا حق پر ہو، لیکن جرجیس صاحب اب اپنی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ نہیں صاحب، زمین کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہ کچھ قانونی پوائنٹ نکال کر اس کو دے دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، جیسے ہوا ہے سپریم کورٹ تک میں ہوا ہے۔ 1949 تک مسجد تھی، کوڈ مان رہی ہے۔ 1949 تک نماز پڑھی جاتی تھی، کوڈ یہ بھی مان رہی ہے۔
مسلمانوں نے مندر توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی. جو ہندو لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنایا، کورٹ میں اس چیف جسٹس نے یہ بھی لکھا اس فیصلے میں کہ ہندو لوگ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی. یہ بھی غلط ہے. مندر توڑ کر مسجد بنانا بھی ہندو لوگ ثابت نہیں کر پائے، یہ بھی کورٹ نے مانا. اور اتنے لمبے چوڑے فیصلے میں یہ ساری باتیں ماننے کے بعد پھر کہا چونکہ یہ کسی کی آستھا کا وشے ہے، چاروں طرف وہاں مندر ہی مندر ہے، اگر وہاں مسجد بن جاتی ہے تو بھجن اور گانوں کی آوازوں کی وجہ سے وہاں ہندو اور مسلم جھگڑے ہوتے رہیں گے برابر. کبھی ان کے بھجن کی آواز، کبھی ان کے مائکوں کی آواز، کبھی اللہ اکبر کی آواز اور کبھی ادھر منتروں کی آواز. لہٰذا یہ لڑائی اور جھگڑے کے سودے بنتے رہیں گے اور یہ جھگڑے کا ایک بنیاد بنے گی. لہٰذا اس جگہ کو ہندوؤں کو دی جاتی ہے کہ وہ اپنا مندر بنائیں، اور اس مسجد کو جو توڑی گئی ہے اور شہید کی گئی ہے اس مسجد کو بنانے کے لیے مسلمانوں کو اسی ایودھیا میں دوسری جگہ 5 ایکڑ زمین دے دی جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر وہ مسجد بنا لیں. یہ فیصلہ ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کیا یہ عدل اور انصاف ہے؟ کیا یہ نیائے ہے؟ جو دعوے تمہارے تھے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، کیا تم اس بات کو ثابت کر پائے؟ نہیں. مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ 1949 تک نماز پڑھی جاتی رہی. مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ 1949 تک وہ مسجد رہی. مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسجد تھی اور اس کو توڑا گیا اور شہید کیا گیا. لیکن پیارے ساتھیوں، اس کے باوجود فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. لوگوں، اے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا، اے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کی بات نہ کر سکو، عدل کی بات نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو. عدل ہونا چاہیے، عدل. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، زبردست واقعہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کھو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے تو ایسے بتا دوں. لوہے کی ایک چادر نما کوئی چیز ہوتی تھی جس کو گلے میں ایسے ڈال لیا جاتا تھا اور نیچے تک بنی ہوتی تھی تاکہ جنگ میں جب لڑیں اور کافروں کے جب تیر آئیں تو میرے جسم پر نہ لگے، اس لوہے کی زرہ پر آئے تو ہمارے سینے میں اور ہماری پیٹھ پر نہ لگے بلکہ اس زرہ سے ٹکرا جائے. تو اس کو پہن لیا جاتا تھا. ہمارے ہاں اس کی دوسری شکل ہوتی ہے کیا، بلٹ پروف جیکٹ. وہ زرہ تھی. حضرت علی کی وہ زرہ کھو گئی. ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، وہ زرہ نہیں ملی. اور 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھ لی حضرت علی نے. حضرت علی اس کے پاس گئے اور کہنے لگے یہودی کا کیا، یہ زرہ کس کی ہے؟ یہودی نے کہا یہ تو میری ہے. حضرت علی نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ زرہ میری ہے. اس نے کہا دیکھو امیر المومنین، حضرت علی امیر المومنین ہیں، حضرت علی خلیفہ ہیں. اس نے کیا کہا؟ امیر المومنین آپ غلط بول رہے ہیں. حضرت علی نے کہا میں غلط بول رہا ہوں؟ کہاں؟ اس اچھی اور خوبصورت زرہ کو دیکھ کر آپ کی نیت خراب ہو رہی ہے. حضرت علی نے کہا میری نیت خراب نہیں ہو رہی، یہ زرہ میری ہے. یہ بتاؤ کہ تم مجھے ایمانداری کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ یہ زرہ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو، یا پھر میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کر دوں. یہ کیا ہو رہا بھائی؟ تو اس یہودی نے کیا کہا؟ امیر المومنین آپ شوق سے مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ زرہ لینا تو عدالت میں ثابت کرو کہ یہ زرہ آپ کی ہے.
یہودی کو بھی پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی دیکھیں اپنا حکم چلا کر لیتے ہیں یا قانون ان کے لیے بھی ہے. ان کی کتاب قرآن کہتی ہے تو کیا وہ خود اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا کہ میری زرہ کھو گئی ہے اور وہ زرہ میں نے ایک یہودی کے پاس 6 مہینے کے بعد دیکھی ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے. اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ زرہ علی کی تھی. علی کیسے جھوٹ بولیں گے؟ انہی کی تھی. لے لی، مقدمہ دائر ہو گیا. اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچ گیا، اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچ گیا تمہیں فلاں فلاں دن کورٹ میں عدالت میں آنا ہوگا. عدالت میں لایا، یہودی آیا، حضرت علی باہر کھڑے، یہودی بھی باہر کھڑا ہے. تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے، قاضی شریح نے اپنے جو دروازے پر لگاتے ہیں آواز دینے کے لیے، حضرت قاضی شریح نے اپنے آدمی سے کہا ان دونوں کو بلاؤ. دروازے پر جو آدمی کھڑا تھا، جو سپاہی کھڑا تھا، وہ آواز لگاتا ہے امیر المومنین علی اندر آئیں. قاضی شریح ٹوکتے ہوئے کہتے ہیں آئے سپاہی، آواز یہ لگاؤ علی کٹ گھرے میں آئیں، امیر المومنین کا لفظ مت لگاؤ، کیونکہ حضرت علی اس وقت کورٹ میں آ رہے ہیں اور عدالت کے اندر یہ تعظیمی جملے نہیں کہے جاتے ہیں. ان جملوں کے کہنے سے کورٹ کے اوپر فرق پڑتا ہے. یہاں میں فیصلہ سنا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ علی کون ہے، خلیفہ ہے، کیا ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں انصاف کے لیے آئے ہیں، یہاں انصاف ہوگا، لہذا علی کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہیں لگایا جائے. اے علی اندر آئیے. اندر آئے، چلیے وہ کٹ گھرا ہے وہاں کھڑے ہو جائیے. امیر المومنین، امیر المومنین کہاں کھڑے ہیں؟ کٹ گھرے. اس یہودی سے کہا تم بھی آؤ. یہودی کو دوسرے کٹ گھرے میں. فیصلہ اسی دن، آج کل کی طرح نہیں. سالوں گزر جاتے ہیں، 12 15 سال، لیکن وہی معاملہ وہی اٹکا وہی لٹکا. ہاں بولیے، اے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے اس یہودی کے خلاف، پرابلم بتاؤ. پرابلم سنیے. اب حضرت علی پرابلم بتا رہے ہیں. قاضی صاحب، اور قاضی کس نے بنایا؟ علی نے. قاضی کس نے بنایا؟ جج علی نے. لیکن وہ جج، وہ قاضی خود کہہ رہا اے علی بتاؤ. امیر المومنین بھی نہیں کہہ رہا اے علی بتاؤ پرابلم. کہا کہ میری ایک زرہ کھو گئی تھی 6 مہینے پہلے، میں ڈھونڈ رہا، تلاش کرتا رہا، لیکن زرہ نہیں ملی. وہ زرہ اس یہودی کے پاس میں نے دیکھی. جب میں نے مانگا تو یہ کہنے لگا کہ یہ زرہ میری ہے. میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں قاضی صاحب کہ مجھے میری زرہ دلوائی جائے. اس یہودی سے پوچھا قاضی شریح نے زرہ کہاں ہے؟ کہا میرے پاس. کہا دکھاؤ. دکھا دی. کہا کہ علی کہتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اسی کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر حضرت علی کو غصہ دلانے کی کوشش کی اور کیا کہا؟ قاضی صاحب حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی خوبصورت اور اچھی زرہ پر ان کی نیت خراب ہو رہی ہے. یہ زرہ تو میری ہے، میں اس کو کئی مہینوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہوں. علی کا دعویٰ غلط ہے، یہ زرہ تو میری ہے. اب معاملہ پھنس گیا. قاضی کیا کرے بیچارہ؟ وہ کہہ رہا میری ہے، حضرت علی کہہ رہے ہیں میری ہے. تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ دیکھیے کیسے ہوگا. بڑا پیارا فیصلہ. قاضی نے علی سے کہا، شریح صاحب نے، اے علی اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ زرہ میری ہے، چونکہ ابھی تو یہودی کے پاس ہے اور یہودی اس کا مالک ہے،
اگر تم یہ کہتے ہو کہ زرا میری ہے تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا، اور ثابت کرنے کے لیے تمہیں گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ تم کوئی گواہ لے کر آؤ جو یہ کہے کہ یہ زرا علی کی ہے اور اس کی یہ پہچان ہے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے آواز دی آئے حسن، جو باہر تھے جلدی آؤ۔ حضرت حسن جو ان کے بیٹے تھے اندر آتے ہیں، کٹگرے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا گواہی دینا چاہتے ہو؟ حضرت حسن گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں قاضی صاحب، یہ زرا میرے باپ کی، حضرت علی کی، امیر المومنین کی یہ زرا ہے جو 6 مہینے پہلے میرے گھر کے باہر دروازے پر رکھ کر میرے والد محترم اندر چلے گئے ناشتہ کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے۔ جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زرا غائب ہے۔ 6 مہینے تک وہ زرا غائب رہی۔ 6 مہینے کے بعد یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی یہ زرا کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرا میرے باپ کی ہے، میرے ابو کی ہے، لہذا یہ یہودی سے لے کر میرے باپ کو دی جائے۔ قاضی صاحب کے پاس وہ گواہی جب آتی ہے، قاضی صاحب نے اس کی گواہی کے اوپر قلم چلا دیا اور فرمایا آئے علی میں مجبور ہوں، ہم نے محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، ہمیں حدیث یہ بتلاتی ہے باپ کے حق میں اگر بیٹا گواہی دے تو بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے فیور میں ہی بولتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی حمایت میں ہی بولتا ہے، بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں بول سکتا ہے۔ اس لیے یہ عدالت آپ سے گزارش کرتی ہے آپ کے بیٹے حسن کی گواہی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہ آپ کے بیٹے حسن کی گواہی نہیں مانی جائے گی، آپ کوئی دوسرا گواہ لے کر آئیے، اگر ہے نہیں ہے تو یہ زرا یہودی ہی کو میں دے دوں گا، یہودی اس کا مالک ہے، اگر آپ کہتے ہیں زرا میری ہے تو اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ پیش کیجئے۔ آج کل کا دور تھوڑی تھا جرجیت صاحب جھوٹی گواہی کے لیے 200 اور 500 روپے دے کر 1000 روپے 50 جھوٹے گواہ عدالت میں کھڑے کر دیں، ایسا دور تھوڑی تھا۔ حضرت علی چاہتے تو ایک نہیں 10 آدمی پیش کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ حضرت علی نے کہا ایک گواہ اور ہے، یہ نہیں کہہ رہے یہاں تو جو فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہاں ہندو کو دے دو اور تم ادھر بنا لو، 1 مہینے کے بعد اس کو راج سبھا کا ممبر بنا دیا جاتا ہے، ایوارڈ دے دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اے علی دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے آواز لگائی اپنے غلام کو، حضرت علی کا جو خادم تھا، جو غلام تھا، وہ اندر آتا ہے، کٹ گھرے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے یہ زرا میرے آقا کی ہے، حضرت علی کی ہے، میں نے کئی سالوں سے ان کے پاس دیکھی ہے، یہودی جھوٹ بولتا ہے، اس نے چوری کی ہے، یہ زرا گھر کے باہر سے اٹھا کر لے گیا ہے، یہ زرا میرے مالک کی حضرت علی کی ہے۔ قاضی صاحب کے پاس جب وہ گواہی آتی ہے، قاضی صاحب نے کہا اے علی انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، غلام چونکہ اپنے مالک کے احسان کے نیچے دبا ہوتا ہے، وہ خرید کر لایا جاتا ہے، اس لیے اپنے مالک کے خلاف نہیں بولتا، اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر مالک کے خلاف بولیں گے تو کوڑے پڑیں گے، گھر جا کر میرا مالک مجھے مارے گا، اس لیے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، لہذا آپ کے غلام کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو پیش کرو۔ امیر المومنین چوتھے خلیفہ ہیں، بر وقت خلیفہ موجود ہیں، عدالت بھری پڑی ہے یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور مسلمانوں سے، امیر المومنین کی گواہیاں ریجیکٹ کی جا رہی ہیں، حضرت علی کا بنایا ہوا جج خود حضرت علی کی گواہیاں ریجیکٹ کر رہا ہے، ذرا تصور کرو عدل کیسا، انصاف کیسا،
जरा तसव्वुर करिए, इस इंसाफ को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा अदल और ऐसा न्याय और इंसाफ अगर भारत के अंदर कायम हो जाए तो भारत अमन और शांति की चिड़िया बन जाए, इसके अंदर कभी खून और खराबा ना हो, अमन और शांति का गहवारा बन जाए। ये मुल्क ऐसे ही अदल और इंसाफ की वजह से मेरे भाइयों आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी अदल और इंसाफ की वजह से लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होते चले गए। हजरत अली दूसरा गवाह कोई है? हजरत अली ने कहा काजी साहब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी दोनों गवाहियों को आपने रिजेक्ट कर दिया, मेरे बेटे और मेरे गुलाम के अलावा मेरे पास अब तीसरा कोई गवाह नहीं है जिसने मेरी ज़िरा को देखा हो और वो देखकर पहचान भी सके। देखे तो बहुत से लोग हैं लेकिन उसकी जो पहचान इन दोनों को मालूम है वो किसी और को नहीं मालूम है। देखी होगी लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि अली ही की है या किसी और की, मैं कैसे जानूं? मेरे पास और कोई तीसरा गवाह नहीं है। जानते हो अब अदालत क्या फैसला सुनाती है? भरी अदालत में अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है। काजी शुरह कहते हैं ऐ यहूदी इस ज़िरा के मालिक तुम हो क्योंकि ये ज़िरा तुम्हारी है, तुम्हारे पास है और तुम अपने पास इसको रखते हो। हजरत अली इस ज़िरा को अपनी बता रहे थे लेकिन अली इस ज़िरा को अपनी बताने के लिए दो गवाह नहीं पेश कर सके हैं, लिहाजा इस ज़िरा को तुम्हें दिया जा रहा है, इस ज़िरा के मालिक तुम हो। जाओ आज के बाद ये ज़िरा तुमसे हजरत अली नहीं मांग सकते। यहूदी उस ज़िरा को उठाता है और दिखाता है और कहता है जज साहब, काजी साहब, आपने अपना फैसला सुना दिया है। मैं यही देखना चाहता था कि हजरत अली कहीं झूठे गवाह तो नहीं लाते हैं, और ये देखना चाहता था कि हजरत अली का रौब और दबदबा देखते हुए कहीं आप गलत फैसला तो नहीं सुनाते हैं। आपने वही फैसला सुनाया जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है। लेकिन अब आप भी एक बात सुन लीजिए, आपने जो फैसला सुना दिया, अब इस ज़िरा का मालिक मैं हूं, लेकिन अब मेरा फैसला सुन लीजिए। हजरत अली बिल्कुल सच्चे हैं। ये ज़िरा दरवाजे के बाहर रखी थी और मैंने 6 महीना पहले ये ज़िरा उठाई थी और मैं लेके चला आया था, और जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं ये ज़िरा अली के सामने से लेकर गुजरा। देखें अली पहचानते हैं या नहीं पहचानते, और पहचानते हैं तो जबरदस्ती तो नहीं छीनते, और मुकदमा दायर करते हैं तो देखता हूं फैसला क्या होता है। ये सब मैं आजमाने के लिए कर रहा था। आजमाइश में अली भी कामयाब, इस आजमाइश और इम्तिहान में अदालत भी कामयाब। लिहाजा इस कामयाब अदालत का फैसला और अली की ईमानदारी को देखते हुए अब मेरा फैसला यह है कि ये ज़िरा अली को दे रहा हूं, और जिसने आपको और अली को ये फैसला करने पर और फैसला मानने पर मजबूर किया है, उस मजहब से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो यहूदी इस्लाम की आगोश में और इस्लाम की गोद में आ जाता है। मेरे भाइयों, ये अदल हुआ करते थे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर ना कर दे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।